سیدہ بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں کہ بابا وہ لوگ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تو رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے 15 عذاب اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ سب ماشاءاللہ یہاں اہل نماز ہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، میں بہرحال کیونکہ اپنے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ 15 عذاب اس کے اوپر نہیں جو نہیں پڑھتا، نہیں وہ جو نہیں پڑھتا وہ تو تاریک الصلاۃ ہے، وہ تو اور ہے، نہیں جو نماز کو ہلکا لے، کسی اور چیز کو نماز کے اوپر پرائرٹی دے۔ 15 عذاب نازل ہیں، جس میں سے کچھ عذاب دنیا میں ہیں، کچھ عذاب مرتے وقت ہیں، کچھ عذاب قبر کے اندر ہیں، اور کچھ عذاب آخرت میں ہیں۔ تو انسان بیان نہیں کر سکتا واقعاً، یعنی صرف میں آخرت کا ایک عذاب دیکھ رہا تھا، عجیب حالت ہو گئی میری۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پروردگار روز قیامت میں ایک ملائکہ کو مامور کرے گا اس کے اوپر کہ اس کو زمین کے بل گھسیٹو تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ بہت زندگی آسان نہیں ہے دوستو، ہم جس زندگی میں رہ رہے ہیں یہ بہت چھوٹا اسپین ہے، یہ پلک، یوں بس آپ نے پلک جھپکی یہ زندگی ختم ہے۔ جیسے ابھی ایک خاتون کا جنازہ ہے، یقیناً کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوں گی، کل تک صحیح ہے، آج چلی گئی، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ایک دن ہمارا بھی جنازہ ہو رہا ہوگا۔ ہم کتنے جنازوں کو اٹھاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی تو جنازہ کوئی اٹھائے گا، ہمیں بھی تو کوئی قبر میں دفنائے گا۔ کیا چیز بچائے گی قبر کے اندر؟ دوست تو وہ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں فون کر کے جب کوئی مر جائے، دوست ہیں جنازہ کب ہے بھائی، بس دوست یہی پوچھتے ہیں۔ مولا کائنات تشریف فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ہیں تمہارے ساتھ، پہلی چیز کیا ہے؟ جو تم نے دنیا کو جوڑا ہوا ہے، اس میں سے وہ دنیا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، لیسی تم دنیا سے جاؤ گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سٹیٹس، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ بینک اکاؤنٹس، یہ سب برانڈ، یہ سب ختم ہو جائے گا جیسے ہی تم دنیا سے گئے، یہ سب یہیں تک تھا۔ دوسرے تمہارے دوست ہیں، وہ صرف اس وقت تک ہیں جب تک تمہیں دفنایا جا رہا ہے، بس اس وقت تک دوست ہیں۔ تیسرے تمہارے اولاد، تمہاری زوجہ، تمہارے والدین ہیں، وہ کب تک ہیں؟ جب تک تمہیں دفنا کر تمہاری قبر پر کھڑے ہیں، پھر وہ بھی چلے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں صرف ایک چیز ایسی ہے جو تمہارے ساتھ رہے گی، وہ تمہارا عمل ہے، وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ تو آج میرے دامن میں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے روایت ہے کہ یہ جہنم کے باہر کھڑی ہوں گی اور پروردگار سے کہیں گی، پروردگار تو نے کہا تھا کہ میں اپنے شیعوں کی شفاعت کروں گی۔ پروردگار ارشاد فرمائے گا، ہاں فاطمہ، ہم نے جو کہا تھا ہم وہی کریں گے، آپ اپنے شیعوں کو دیکھیں اگر جو عذاب کے اندر ہیں۔ روایات کہتی ہے کہ پروردگار حضرت سیدہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں مومن لکھا ہے آپ اس کی شفاعت کر سکتی ہیں، بی بی جہنم سے نکال لے گی۔ لیکن وہ صلاحیت تو پیدا کروں، اچھا یہ کہنا بڑا آسان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولانا کیا ہوا، کچھ دن عذاب جھیل لیں گے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ایک جھلک ہمارے ایک استاد بتاتے ہیں کہ عالم شہود میں کہ دکھایا گیا کہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے، یہ والی آگ نہیں ہے، یہ فائر نہیں ہے جہنم کی جو ہم سمجھتے ہیں۔ کہا جہنم کی آگ سیاہ ہے، بلیک ہے، خوفناک ہے۔ یہاں انسان قبر کے اندر تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتا، کہاں پہنچے کہ جہنم کی آگ برداشت کرے گا انسان۔ یعنی میں پرابلم تھا
سی ٹی اسکین جو کرتے ہیں، مشین اسکین کرتی ہے آپ کی باڈی کو، آپ کو پتہ ہے وہ راؤنڈ ہوتی ہے، اس میں اندر آپ جاتے ہیں، کافی دیر تک وہ چلتی ہے. میں اسکین کے لیے لیٹا اندر، تو وہ مشین اندر لے گئی مجھے، اور پورا راؤنڈ ہے وہ، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ وہ نہیں آ رہا، وہ کافی دیر تک آپ اس میں رہتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے تھوڑی دیر کے لیے قبر یاد آ گئی، اور میں نے کہا کہ یہ تو تھوڑی دیر مطلب خوف ہے، ہراس ہے کہ میں اب یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، میں آگے جا نہیں سکتا، میری نظر کی کیپیسٹی رک گئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر تھا وہ، کچھ منٹ ہے وہ. تو میں نے کہا یہاں پہ یہ چند منٹ برداشت نہیں ہو رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ قبر تنگ ہو گئی، چیخیں مارتا رہوں گا، کسی کو آواز نہیں آئے گی. کون بچائے گا؟ عمل بچائے گا. جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام بچائیں گے، یقیناً اس کے لیے کوئی ایسا عمل تو ہو کہ وہ تشریف لائیں. اگر آج میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں امام آئے، تو کل قبر میں ہر کوئی چاہتا ہے میرے قبر میں امام آئے. تو گھر کو کیوں نہیں ایسا بنا رہا کہ امام آئے؟ لیکن جتنے دنیا میں تعلقات اچھے ہوں گے، اتنے ہی تعلقات دوسری دنیا میں بھی اچھے ہوں گے.